مصیبت ہے کہ فرض کفایہ بولتے ہیں اور فرض کفایہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. امت میں وہ کام نہیں ہو رہا ہے جتنی بڑی تعداد میں ہونا چاہیے. مظلوموں کی مدد نہیں ہو رہی, قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش نہیں ہو رہی, جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان. ان نوجوانوں کے پاس کیسز لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کی بیویاں جوانی سے بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں, ان کے بچے چھوڑ کر گئے تھے گود میں یا پیٹ میں اور آئے تو 18 سال کا لڑکا, نہ باپ کو پہچان رہا ہے نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے. لیکن امت سو رہی ہے, امت پوچھتی نہیں جا کر کہ بھائی ہمارے بھائی کا کیس چل رہا ہے, یہ مقدمہ چلنے میں کتنے خرچ آتے ہیں, ہم بھی تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں. ہر شخص بالکل غافل ہے. اے لوگوں, میں سخت لفظ جمعے کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا, لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت دکھا ہوا ہے. اور اب تو میں اتنی سخت باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا. شاید یہ عمر کا تقاضا ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے. کہاں کی نمازیں آپ کی, کہاں کی تراویح اور کہاں کے تہجد؟ کیا آپ نے پتہ لگایا ہے کہ بیلگام کی جیل میں کتنے مسلمان بے گناہ بند ہیں؟ کسی نے پتہ لگایا تو ہاتھ اٹھائے. کیا آپ نے کوئی ذمہ داری اپنی سمجھی ہے کہ وہ جو جیل میں بند ہیں ان کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ گجرات کے ایک مفتی صاحب گرفتار کیے گئے, بالکل جھوٹے الزام میں ان کو جیل میں ٹھوس دیا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی, سزائے موت. 1 سال گزرا, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 8 سال, 10 سال, یہاں تک کہ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر, اس پریشانی کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے جو صبح شام شاندار سحری افطاری اپنے بستروں پر کھاتے ہیں. اس بیوی نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اپنے 3 بچوں کا گلا دبا کر خود بھی زہر کھا کے مر جائے. کیا کرتی بیچاری, کسی نے پوچھا ہی نہیں. شروع میں 2-4 دن لوگ آئے, اس کے بعد سب ارے نہیں بھائی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے, ان کے گھر نہیں جانا, ان کو فون نہیں کرنا ورنہ پولیس ہم کو بھی پکڑ لے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمانوں کا خدا پولیس ہے. مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. مسلمانوں نے سمجھایا کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا, اب اللہ کمزور ہو گیا, اب اللہ RSS کے مقابلے میں کمزور ہے, اب اللہ BJP کے مقابلے میں کمزور ہے. کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں؟ کون ہے اللہ جانتے ہو؟ کیا حیثیت ہے BJP اور RSS کی؟ جس اللہ نے فرعون کو تماشا بنا دیا, جس اللہ نے حامان و شداد کو تماشا بنا دیا, جس اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو دھسا دیا, کوئی حیثیت ہے موجودہ حکام کی ان کے سامنے؟ آنے والے دنوں میں دیکھ لینا, یہ فقیر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. دیر لگ رہی ہے تمہاری اور میری کاہلی کی وجہ سے, حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے, خود غرضی کی وجہ سے, اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے توفیق دی کسی کو کہ وہ پہنچے فوراً, اور پہنچ کر جلدی سے ان کے گھر والوں سے رابطہ قائم کروایا, سمجھایا بجھایا, معافی مانگی کہ معاف کر دیں پورے مسلمانوں کو, آپ کا خیال نہیں رکھا اس لیے آپ پریشان ہو گئیں. اللہ کا فضل ہوا کہ کی سمجھ میں آ گیا, اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. 1 سال کے بعد, اس واقعے کے 1 سال کے بعد تقریباً سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو باعزت بری قرار دیا. اپنے فیصلے میں صاف لکھا کہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے. سخت ترین لتاڑ ڈانٹ ماری گجرات کی حکومت کو, جنہوں نے اس بے گناہ عالم دین کو ایک سزائے موت کا مستحق قرار دیا تھا. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. سخت ترین لتاڑ ڈانٹ ماری گجرات کی حکومت کو, جنہوں نے اس بے گناہ عالم دین کو ایک سزائے موت کا مستحق قرار دیا تھا. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہے پکا مسلمان اور کون ہے دکھاوے کے مسلمان, کون ہے منافقین, کون ہے خالی ٹوپی کرتے پاجامے والے مسلمان, کون ہے خالی جمعے کے مسلمان. الیکشن میں ووٹ ڈالنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ظلم کو روکنے کا, ظلم کو کم کرنے کا, ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا, مظلوم کی مدد کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ پورا کا پورا تنہا کافی نہیں ہے, لیکن یہ یقیناً ایک اہم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. پھر وہی مصیبت, بہت سے دیندار مسلمان وہ ووٹ ڈالنے کو غیر دینی کام سمجھتے ہیں. وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں سمجھتے. ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے, ان کی بیوی بچے ووٹ نہیں ڈالتے, لاکھوں کروڑوں ووٹ کم ہو جاتے ہیں, اور اس طرح ظالم اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور مجرم وہ دیندار ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی دینداری کے دھوکے میں اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کو روکنے اور کم کرنے کا ایک موقع چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے ووٹ ڈالنا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شریعت کی روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے. آپ اس سے بڑی بات کیا چاہتے ہو؟ کیا علماء آپ کے پیر چھوئیں آ کر؟ کیا علماء آپ کی خوشامد کریں؟ آپ علماء کو کتنا ذلیل کرو گے, اپنے خیر خواہوں کو کتنا اکیلا چھوڑو گے. قوم کے لوگوں, اپنے خیر خواہوں کو مضبوط کرو. آپ کہو بلند آواز میں ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دیں, آپ بھی معاف کر دیں, اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے.